بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ہندوستان کے ایک ہندو گھرانے میں ایک بچے نے جنم دیا۔ والدین نے اس کا نام بانکے رام رکھا تھا۔ بچے کا والد ایک خوشحال کاروباری شخص تھا جس کا اعظم گڑھ سے کلکتہ تک اپنا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ بچہ آسائشوں سے بھرپور زندگی گزارتے ہوئے جوان ہوا۔ وہ شبلی کالج اعظم گڑھ میں زیر تعلیم تھا اور کتابوں کے مطالعے میں اس کی خاص دلچسپی تھی۔ دینی حق کا ہندی ترجمہ اس کے ہاتھ لگ گیا، جسے اس نے نہایت ذوق و شوق سے مطالعہ کیا۔ بار بار پڑھنے کے بعد اسے اپنے اندر کچھ تبدیلی اور استقامت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد اسے خواجہ حسن نظامی کا ہندی ترجمہ قرآن پڑھنے کا موقع ملا۔ نوجوان کا تعلق ایک برہمن ہندو گھرانے سے تھا اور کٹڑ ہندو ماحول میں اس کی تربیت ہوئی تھی۔ ہندو مذہب سے اسے خاص لگاؤ تھا، مگر جب اس نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو قرآن کی ایک آیت اس کی نگاہ سے گزری، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہندو مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اپنے کالج کے لیکچرر، جو ویدوں کے ایک بڑے عالم تھے، سے مشورہ کیا، مگر لیکچرر کی باتوں سے اس کا دل مطمئن نہ ہو سکا۔ شبلی کالج کے ایک استاد ہفتہ وار قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ نوجوان کی جستجو کو دیکھتے ہوئے استاد نے اسے اپنے حلقہ درس میں شامل ہونے کی خصوصی اجازت دے دی۔ مولانا مودودی کی کتابوں کا مسلسل مطالعہ اور درس قرآن میں باقاعدگی سے شمولیت نے نوجوان کے دل کو اسلام قبول کرنے کے لیے قائل اور میل کر دیا۔ مگر پریشانی یہ تھی کہ مسلمان ہونے کے بعد ہندو خاندان کے ساتھ کس طرح گزارا ہو سکے گا۔ اپنی بہنوں کے مستقبل کے بارے میں بھی وہ فکر مند تھا۔ یہی سوچیں اسلام قبول کرنے کی راہ میں حائل تھی۔ ایک دن درس قرآن کی کلاس میں استاد نے سورہ عنکبوت کی آیت پڑھی، جس کا ترجمہ یوں ہے: جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی ہے جو گھر بناتی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوتے۔ اس نے کافی دیر تک سوچا اور تمام سہاروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا سہارا پکڑنے کا فیصلہ کر لیا اور فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس کا بہتر وقت مولانا مودودی کی کتابیں پڑھنے میں گزرتا رہا۔ وہ نماز کے وقت خاموشی سے گھر سے نکل جاتا اور کسی الگ جگہ پر نماز کی ادائیگی کرتا۔ وقت گزرتا رہا۔ چند ماہ بعد والد کو خبر ہوئی کہ جن بھوت کا سایہ ہو گیا۔ اس کے والد ہندو پنڈتوں اور پروہتوں سے علاج کروانے لگے۔ اس کے والد جو چیز پنڈتوں پروہتوں سے لاتے وہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیتا۔ علاج میں ناکامی کی بعد گھر والوں نے اس سے ہندو مذہب کی اہمیت سمجھانے اور دین اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کی۔ وہ بہت پریشان تھے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو رونے دھونے اور میٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے بھی بات نہ بنی تو گھر والوں نے بھوک ہڑتال کا ہتھ کنڈا اپنایا۔ والدین اور بہن اور بھائی بہن اس کے سامنے بھوک سے نڈھال پڑے سسکتے رہے۔ اس کے بعد گھر والوں نے مار پیٹ اور تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے ہر موقع پر اسے دینی حق پر استقامت عطا فرمائی۔ اس نے تمام رکاوٹوں اور مشکلات کو نظر انداز کیا، ہر طرح کا تشدد برداشت کیا، مگر دینی حق پر قائم رہا۔ اس کے بعد اس کے والدین نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس نے ہندوستان کے مختلف دینی مدارس میں تعلیم حاصل کی۔ اللہ پاک کا اس پر خاص کرم ہوا اور وہ اس کے بعد مدینہ منورہ کی جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ جامعہ الملک عبدالعزیز اور جامعہ ام القرآن مکہ مکرمہ سے ایم اے کیا۔ مصر کی جامعۃ الازہر سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اعظم گڑھ کے ہی کٹڑ ہندو گھرانے میں آنکھ کھولنے والا یہ بچہ دنیا اسلام کا نامور مفکر، محقق، مصنف اور مبلغ دین بن گیا۔ انہیں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔